ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر عمران عباس ترابی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام تھے۔ اب میں ملتمس ہوں وکیل حق سیدہ، وکیل ولایت امیر المومنین جناب ایک صلوات سارے مل کے پڑھیں۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ سید علی زر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین استاد الذاکرین جناب ذاکر سید سجاد حیدر شاہ صاحب اب شماری سیدان خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے التماس ہے کہ مجلس میں تشریف فرما رہیں، ایک صلوات سارے مل کے پڑھ لیں۔ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے کراچی، شہدائے پارا چنار، اپنے اپنے مرحومین و مرحومات بالخصوص شرازی صاحبان کے مرحومین و مرحومات، ان کے والدین سید مراتب شاہ صاحب، خان وادے کے مرحومین، اور جتنے مومنین مسلمین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تبرکن سورہ فاتحہ کی تلاوت اتفاق کریں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ دعا ہے رب العزت آپ تمام صاحبان کی اس تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کائنات کے آدم و عالم میں جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے، خدا ہر مومن و مومنہ کو امام زمانہ کی ناظر میں قرار فرمائے۔ ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے، خدایا اتنی دیر تک موت نہ آئے جب تک جگیر علی اکبر کی زیارت نصیب نہ آئے۔ موت سے پہلے ملکہ شام کا سلام نصیب فرما۔ جتنے بزرگ جوان سادات و مومنین ماتم تشریف فرما ہو، حسین کی ماں اس دربار سے کسی کو بھی خالی دامن واپس نہ لے۔ لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی دعا ہے حجت خدا ولی یاسر یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت کے قابل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ یہ جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ کریں تو ایک ایک قدم اگر آگے آ جائیں تو تھوڑا سا ماحول بن جائے گا، میں سبق سنا دوں گا آپ کو، اور جاؤ ایک ایک قدم تھوڑا سا نیاز مولا خدا آپ کو اسی طرح سے کربلا و نجف لے جائے۔ ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ علی کا بھی خالق ہے، بلند آواز سے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس کا علی امام ہے نعرہ حیدری، نجف تک بلند بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اتنی ہی بلند آواز سے مل کر صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی اسلم ما فی الوجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین، شمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا،
روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و سہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اجازت نہیں۔ تمام تعریفیں ہیں اس خداوند قدوس و برتر کے لیے کہ جس نے دریائے نیل کی خوفناک لہروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے موسیٰ کی حفاظت فرمائی۔ اور درود و سلام ہے مرشد وقت، اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے کائنات کے جس کنکر کو چھوا اسے در بنا دیا اور گناہگار کو چھوا تو ہور بنا دیا۔ ہور مزاج بندہ بولے گا تو میں سبق سنا کے چلا جاؤں گا۔ سامعین گرامی قدر، خداوند قدوس و برتر نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ بعض نبیوں پہ کتابیں نازل فرمائیں اور بعض نبیوں پہ صحیفے نازل فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ موسیٰ نبی کے صحیفے اور ابراہیم کے صحیفے، نبیوں پہ کتابیں نازل فرمائیں۔ آخر میں حسین کے نانا کو بھیجا، پہلے فکرے پہ دعا بھی کر دینا، داد بھی دے دینا۔ آخر میں حسین کے نانا سلطان الانبیاء کو بھیجا۔ دین وہاڑی والوں شروع میں مشکل تھا، اس لیے اس نے مشکل کشا کو ساتھ بھیج دیا تھا۔ جسے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے وہ بندہ بولے بھئی سید دعا کے ملک حیدری۔ دین شروع میں مشکل تھا، اس لیے اس نے مشکل کشا کو ساتھ بھیج دیا۔ سامعین گرامی قدر، دین جید تھا، اس لیے اس نے 12 سید ساتھ بھیج دیے۔ اور وہاڑی والوں دین ایمان تھا، اس لیے اس نے کل ایمان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ جتنا بھی دین ہے، دین مصطفیٰ، اللہ نے اس کے 12 وارث بنائے اور ان 12 کی سرداری بھی ابو طالب کے بیٹے علی کو عطا فرمائی۔ تم چپ رہو یا بول پڑو، لفظ سردار پوری کائنات میں جس ہستی کے ساتھ جچتا ہے اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، اور یہ اصول دنیا ہے، دنیا کا عجیب اصول ہے کہ جس کے پاس جتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے، جتنی عزت زیادہ ہوتی ہے، اس سے اتنا حسد بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنی بھائی جان اس کی مخالفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے جتنے فضائل میرے بادشاہ امیر المومنین یعقوب الدین، کائنات کا ہادی، دارین کا بادشاہ، عالمین کا بادشاہ، جتنے فضائل ابو طالب کے بیٹے کو عطا فرمائے، کائنات میں کسی کے حصے میں بھی نصیب نہ ہوئے۔ حد ہو گئی وہاڑی والوں کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ یا علی، اللہ نے 6 فضیلتوں کو خلق فرمایا ہے۔ کتنی فضیلتیں؟ 6 فضیلتوں کو۔ ان 6 میں 3 میرے حصے میں رکھیں اور 3 آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، اللہ نے جو 3 فضیلتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں تو برابر کا شریک ہے، اور جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں اس میں میں محمد بھی شریک نہیں ہوں۔ جاگنا نیاز حسین تھوڑا سا سبق سنا رہا۔ قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، بزرگ ذاکر مالا کے مقبول نظر مداح ہے۔ فرمایا کہ جو 3 اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں میں محمد بھی اس میں شریک نہیں۔ علی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ، پہلے وہ 3 ارشاد فرمائیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔
اور مجھے بھی اس میں شریک رکھا ہے۔ توجہ کرنا، پیغمبر نے فرمایا یا علی، اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا، ساقی کوثر تجھے بنا کے بھیجا ہے۔ بولے وہ بندہ جسے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے، جو صدقہ علی کے بیٹوں کا کھا کے سوتا ہے، جس کا ایمان ہے نجف تک، بولو حیدری۔ اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا، ساقی کوثر علی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، علم بردار تجھے بنا کے بھیج دیا۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا، تقسیم کرنے والا علی بن کے آ گیا۔ جس کا عقیدہ ہے کہ علی جنت اور جہنم تقسیم کرتا ہے وہ بولے بھی۔ فرمایا کہ اللہ نے جنت کا مالک بنایا، تقسیم کرنے والے آپ۔ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، کہ یا علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ مامون الرشید نے میرے 8ویں بادشاہ سے پوچھا تھا کہ مولا مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی کہ اکیلا علی قیامت والے دن جنت اور جہنم کیسے تقسیم کرے گا؟ اتنا رش ہوگا بابا جی قیامت میں، اور اکیلا آپ کا دادا علی جنت اور جہنم کیسے تقسیم کرے گا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا، سچی ماں کے سچے بیٹے نے فرمایا، امام نے فرمایا میں تجھے دوسری حدیث نہ سناؤں؟ جاگے یار جسے بات سمجھ آ رہی ہے وہ بندہ زبان کو حرکت دے دے۔ فرمایا تجھے دوسری حدیث نہ سناؤں؟ اس نے کہا مولا ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض منافقت ہے۔ اس نے کہا مولا یہ تو بڑی آسان ہے۔ فرمایا ابھی بھی تیری عقل میں بات نہیں آئی کہ جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے؟ جاگو یار جسے بات سمجھ آ رہی ہے۔ فرمایا ابھی بھی تیری عقل میں بات نہیں آ رہی کہ جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے ہیں۔ بھئی مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے پیمانہ تو دے دیا ہے، اور ایک فرمان جو برادران اہل سنت شریف فرما ہے، سوائے کے محرکہ سے حضرت عمر کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوائے کے محرکہ میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے لیے پہچان مشکل ہو گئی تھی کہ سارے مسجد میں آتے ہیں، سارے لا الہ پڑھتے ہیں، اور ادھر سے سورہ منافقون بھی نازل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ فرمان سوائی کے محرکہ میں درج ہے۔ وہ فرماتا ہے کننا نعرفو منافقن ببغض علی ابن ابی طالب، ہم منافق کو چیک کرنے کے لیے علی کا نام لیتے تھے۔ مل کے بولو سارے نجف تک، بلند بولو بھائی حیدری۔ فرمایا ہم منافق کی چیکنگ کے لیے علی کا نام لیتے تھے۔ اگر ذکر کرتے خوش ہو جاتا تو سمجھ جاتے مومن ہے، متھے پہ وٹ پڑ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے۔ اسی بات کا ترجمہ شہید محسن نقوی نے بھی کیا، اسی فکرے کا ترجمہ۔ شہید فرماتے ہیں میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں۔ جاگے وہ بندہ جسے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے، جو صدقہ علی کے بیٹوں کا کھا کے سوتا ہے۔ شہید فرماتے ہیں میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھرا کھوٹا پہچان لیتا۔ جدہ علی امام ہے اچھا بولو حیدری۔ دل مومن مچلتا ہے، دل مومن مچلتا ہے، دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھرا کھوٹا پہچان لیتا ہوں۔ میرے بادشاہ کا نام کسوٹی ہے، ہر دور کے منافق کی موت کا نام ذکر علی ہے۔ کائنات کا ایسا بادشاہ فضیلتیں جس کا طواف کرے اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں، جس کے کردار کا نام اسلام ہے، جس کی گفتار کا نام قرآن ہے۔ تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی ہے، علی کی ساری زندگی بندوں سے تو تجارت ہوئی نہیں ہے، علی نے جب سودا کیا رحمان سے کیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے
جب سودا کیا ہے بابا جی رحمان سے کیا ہے، انگوٹھی دے ولایت خرید لے، نیند بیچے مرضیاں خرید لے، ضربت کے بدلے ساری عبادتیں خرید لے. سودا جب کیا ہے، جب سودا کیا ہے بھائی جان صاحب، جب سودا کیا ہے میرے بادشاہ رحمان سے کیا ہے. اور بعض جاہل جہالت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے. میں کہتا ہوں بے وقوفو، ہم علی اللہ کے نہیں، علی ولی اللہ کے قائل ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ایسی پوسٹیں لگانے سے گریز کیا جائے. یہ کسی نصیری کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، خدا کی قسم علی کے شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں. علی اللہ شیعہ نہیں کہتے، نصیری کہتا ہے تو کہتا رہے. شیعہ اور ہے، نصیری اور ہے. شیعہ اور نصیری میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بابا جی سے دعا لینے کے لیے اسے ایک فکرے میں بند کر دیتا ہوں. فکرہ میرا نہیں، اللہ زندگی دراز کرے. سرمایہ ملت جعفریہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کراچی والے، انہوں نے فرمایا شیعہ اور ہے، نصیری اور ہے. قلم توڑ دیا خدا کی قسم سید نے. انہوں نے فرمایا نصیری علی کے آگے چلتا ہے اور شیعہ علی کے پیچھے چلتا ہے. شیعہ اور نصیری اور. شیعہ مل کے سارے نجف تک بولو حیدری. فرمایا شیعہ علی کے پیچھے چلتا ہے. نصیری ہے جو آگے آگے بھاگتا ہے، جو علی کا شیعہ ہے وہ علی کے پیچھے. سامعین گرامی قدر، میرے بادشاہ کا نام کسوٹی ہے. حالات بدل رہے ہیں دن بدن. اب نیا سوچا چھوڑ دیا مولویوں نے نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے بابا جی کہ بچوں کو نصاب میں پڑھایا جائے کہ سارے کے سارے برابر. بابا جی نئی گل آ گئی، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں تک. جی ہاں، نصاب کے حوالے سے انہوں نے جتنی حدیثیں تھیں بادشاہوں کے حوالے سے وہ نکال کے دوسری ٹھوکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نصاب بدلا جائے گا، نئی نسل تک علی نہیں پہنچ سکے گا. لیکن جسے خدا عزت دے، ابو ہریرہ عزت دینے والے، اسے عزت مل نہیں سکتی. کائنات کا ایسا بادشاہ ہے، اگر دنیا کہتی ہے اور یہ منوانا چاہتی ہے کہ سارے برابر ہیں تو علی رضوی منبر رسول پہ ہے قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں. میں ایک فکرہ پوچھنا چاہتا ہوں آن دی ریکارڈ مولویوں سے کہ اگر سارے برابر ہیں تو ایک سوال کا جواب دے دو، پھر ساری زندگی ہم بھی مانیں گے، تم بھی مانتے رہنا کہ سارے برابر ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا بدھ اور جمعہ برابر ہے؟ جو بیٹھا سانس لے رہا ہے وہ بندہ بولے بھئی. جس کی تاریخ پہ نظر ہے وہ سار اٹھا لے. بابا جی دعا کرنا، فیصلہ کرنے لگا ہوں اور اسی پہ میں نے ممبر حوالے کر دینا ہے. کیا بدھ اور جمعہ برابر ہے بابا جی؟ نہیں برابر نہیں. بدھ اور جمعہ برابر نہیں. کبھی کسی بندے نے واٹس ایپ سٹیٹس لگایا کہ بدھ مبارک، یا کسی نے کہا چھٹی اتوار مبارک. جو بھی جمعہ پڑھے تو پاویں نہ پڑھے، وہ کہتا ہے جمعہ مبارک. اس لیے وہاڑی والوں کے جمعہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. اور اللہ جسے سید کہہ دے پھر کمیوں کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا ہے. جمعہ بدھ اور جمعہ برابر ہے. مولوی کہتا ہے نہیں، جمعہ سید الایام ہے. اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا میکائیل اور جبرائیل برابر ہے؟ وہ کہے گا نہیں، جبرائیل سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے. اسی مولوی سے پوچھو کہ کیا شوال اور رمضان برابر ہے؟ وہ کہے گا نہیں، رمضان سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے. اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا انجیل اور قرآن برابر ہے؟ جاگنا نیاز حسین جسے اللہ نے ہاتھ عطا کیا ہے، ہر ہاتھ ذکر مصطفیٰ میں اٹھ ہی نہیں سکتا. ہاتھ اٹھتا اسی کا ہے جسے زہرا خیرات عطا کر رہی ہو. ہر بندے کی اوقات نہیں ہے ذکر مرتضیٰ میں بولنے کے لیے. اسی لیے تو شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا، شہید نے فرمایا تھا
کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، کھڑا کھوٹا پہچان لیتا ہوں بندہ کون ہے جو سانس لیتا ہے تو نہیں بولتا۔ علی رضوی بابا جی کی موجودگی میں بہت بڑا فیصلہ کر کے جا رہا ہے، تو مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ جب بدھ اور جمعہ برابر نہیں، جب شوال اور رمضان برابر نہیں، جب شوال اور رمضان برابر نہیں، جب میکائیل اور جبرائیل برابر نہیں، جب شوال اور رمضان برابر نہیں، جب انجیل اور قرآن برابر نہیں، تو پھر نسل سفیان اور آل عمران برابر ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ مل کے بھئی سارے بولو حیدری، جب کچھ بھی برابر نہیں۔ بسم اللہ۔ بس چھوڑ دیا میں نے صرف جب کچھ بھی برابر نہیں تو پھر نسل سفیان اور آل عمران برابر کیسے ہو سکتا؟ سامعین گرامی قدر، قیامت تک ایڑی چوٹی کا زور بھی لگتا رہے، جسے خدا بنائے وہ اور ہوتے ہیں، جسے لوگ بنائیں وہ اور ہوتے ہیں۔ میں نے قبلہ کعبہ سید سجاد حیدر شماری صاحب کی موجودگی میں اپنے وقت سے بھی ممبر کی قسم ہے بالکل کم کر دیا، جتنا حکم کیا میں حوالے ممبر کر دینا چاہتا ہوں۔ فضائل کا حصہ مکمل، نوکری مکمل کرنے کے لیے چاند فکر اس بادشاہ کے پڑھنا چاہتا ہوں، کربلا کے اس شہید کے کہ جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ پیار حسین کو تھا یا برقوں میں پالنے والی زینب عالیہ کو تھا۔ عزاداران اللہ تیری ہائے قبول کرے یار، سیدوں کے غم میں رونے والوں کو اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بی بی لیلہ اکبر کی ماں فرماتی ہیں کہ آدھی آدھی رات کو میں دیکھتی تھی اکبر کے سائے پہ کوئی جھولے پہ سایہ جھکا ہوتا تھا۔ میں اکثر تڑپ کے پوچھتی بچے کے جھولے پہ کون ہے؟ تو حسین رو کے فرماتے لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ رو کے کہتی مولا آدھی رات ہو گئی سوئے نہیں، رو کے کہتے ہیں اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں گناہگار طالب علم کیا پڑھوں گا کہ کون ہے اکبر کون ہے حسین، لیکن ایک فکرہ پڑھتا ہوں جب سر تن سے جدا ہوئے ہیں نا اور آئے ہیں نیزوں کے اوپر اور عزادارو قافلہ چلنے لگا ہے، نیزوں پہ سر آئے ہیں نا، عزادارو کربلا سے لے کے کوفہ تک ہر شہید کے سر کی نگاہیں حسین کے سر کی طرف تھی، لیکن حسین کی نگاہیں اکبر کے سر کی طرف تھی۔ اللہ لعنت کرے شمر کمینے کے اوپر، اس بے غیرت کو بڑا غصہ آیا کہ ابھی بھی باپ اور بیٹے کا پیار ختم نہیں ہوا۔ عزادارو اس نے علی اکبر کے سر کو لیا، ایک صندوق میں بند کر دیا رات کو۔ عزادارو ساری رات قافلہ رکنے کے بعد جب صبح ہوئی سپاہیوں نے گنتی کی، عزادارو سارے سر موجود تھے لیکن حسین کا سر موجود نہیں تھا۔ بے غیرت تازیانہ لے کے آیا، سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ سید رو کے کہتا ہے پہلے تو بتا اکبر کا سر کہاں ہے؟ عزادارو انہوں نے صندوق کو کھولا، سارے کوفیوں نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ اکبر کی داڑھی پہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اور تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے تو نہیں پالے جاتے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، 10ویں محرم کا سورہ طلوع ہوا، اجازت لیتے رہے بار بار۔ حسین ماتھا چوم کے فرماتے تھے اکبر تجھے کیسے بھیجوں، تو میرے نانا محمد کی شبیہ ہے، تجھے کیسے بھیج دوں؟ بار بار کبھی ماں عالیہ کے پاس، بس مختصر کروں عزادارو اجازت ملی۔ علامہ طالب جوہری مرحوم صاحب اللہ درجات بلند کرے، وہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیسے اجازت ملی، لیکن ایک فکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا اکبر کے خیمے سے نکلتے ہوئے 18 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 18 دفعہ نیچے گرا۔
کبھی کوئی روک لیتی تھی، کبھی سکینہ قدموں سے لپٹ جاتی تھی، رو رو کے کہتی تھی بھیا نہ جا، سغرا تیرا انتظار کر۔ جزاک اللہ۔ آخری فقرہ پڑھ کے حوالے منبر کرتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ایک دفعہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، بابا کو سلام کیا، ایک دفعہ سید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عزادارو گھوڑا میدان میں چلنے لگا، بار بار حسین روک لیتے تھے۔ عزادارو جب چلنے لگا ہے نا، نہیں پتا، ذاکرین کہتے ہیں 9 دفعہ بلایا حسین نے، کوئی کہتا ہے 27 دفعہ بلایا، کوئی کہتا ہے 32 دفعہ بلایا، لیکن عزادارو جب آخری دفعہ بلایا ہے نا، اکبر رو کے کہتے ہیں بابا خود ہی بھیجتے ہو پھر واپس بلا لیتے ہو، رو کے کہتے ہیں تجھے پتہ جو نہیں، تو ہوتا حسین، میں ہوتا علی اکبر، پھر پتہ چلتا جوان اولاد میدان میں کیسے جاتی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آخری دفعہ سلام کیا، حسین نے سینے سے لگایا۔ جو بندہ ابھی تک اکبر کو ہائے نہیں کر سکا، آنسو آ گئے ہیں، جو بندہ ہائے نہیں کر سکا وہ ہائے کرے۔ سامعین گرامی قدر، آخری دفعہ سلام کیا، ایک دفعہ لیلا کا بیٹا گھوڑے پہ بیٹھا، عزادارو گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو چلنا شروع کر دیا گھوڑے نے۔ عزادارو مقتل کہتا ہے ادھر سے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، پیچھے سے زہرا کے غریب نے چلنا شروع کر دیا۔ عزادارو گھوڑا تھوڑا سا تیز ہوا، شبیر تیز ہوئے، گھوڑا اور تیز ہوا، حسین اور تیز ہوئے۔ مقتل کہتا ہے گھوڑا بھاگنے لگا، حسین بھاگنے لگے، یا کوئی کالے برقے والی بی بی اکبر کے گھوڑے کے سامنے آ گئی، رو کے کہتی اکبر اولاد ہر ایک کو بڑی پیاری ہوتی ہے، گھوڑا روک، وہ دیکھ پیچھے میرا حسین مٹی پہ گر گیا ہے اور جسے میں پالتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ